اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سوتے وقت ہماری روح کہاں پرواز کرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک سنو، روح کی طاقت کو پہچانو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کے بارے میں ایک اہم ارشاد فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یا علی، یہ انسان کی روح ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان گناہگار ہے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلتا تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نیلا کہا جاتا ہے۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ علم نیلا اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول رکھے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو موت نہیں آتی، ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور دوسری جانوں کو مقرر وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک حیوانی اور دوسری سحرانی۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، جسم سے فقط رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری روح کی قسم یہ ہے سحرانی، یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور روح بھی مخلوقات کی ہر طرح کی ایک مخلوق اس حقیقت وغیرہ کا علم اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیتی میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھڑی پر سہارا لیے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں سے یہودیوں کا گزر ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اس کے پاس چلیں؟ تو ایک نے کہا نہیں، کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے پوچھو تو صحیح۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہیں دیا۔ تو مجھے یہ علم ہو گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا۔ وحی کا نزول ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کہانی، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔